محترم حلیم صاحب جو کہ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان اعزازی بھی ہیں، تو میں آپ سے حلیم صاحب جی اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں تو میں آپ کا تھوڑا سا مختصر تعارف بھی یہاں پہ عرض کرتی چلوں. آپ انڈیا کے شہر آپ انڈیا کے شہر کولکتہ میں پیدا ہوئے اور آپ نے اپنی مشق سخن جو ہے وہ 55 سال کی عمر میں شروع کی تھی. اردو کی مروجہ اصناف سخن کے علاوہ ملکی و غیر ملکی صنف سخن پہ بھی آپ کی 18 شعری مجموعے شائع ہو چکے. اس کے علاوہ نثری مجموعے اور تحقیقی مضامین کے 4 مجموعے شائع ہو چکے ہیں. ان سال 2000 رباعیوں کا دیوان اس وقت آپ کا منتظر اشعار ہے اور انشائیوں کا بھی مجموعہ امید ہے کہ جلد ہی منظر پہ آ جائے گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے درخواست کرتی ہوں پروفیسر حلیم صابر صاحب سے کہ آپ اپنا کلام ادا کیجیے. پروفیسر حلیم صابر. السلام علیکم. ہو گیا کہ میں پروفیسر نہیں ہوں، میں صرف حلیم صابر ہوں. خیر بہرحال تو میرے پاس جو تعارف موجود تھا اس میں پروفیسر لکھا ہوا تھا، اس لیے میں نے عرض کر دیا. پتا نہیں کیسے کئی لوگ ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں کچھ بہرحال میں منتظمین تقریبات کا شکر گزار ہوں. بچا لیا جی نے آپ کو بچا لیا پروفیسر ہونے سے کہ انہوں نے مجھے اس تقریب میں مدعو کیا اور اس جشن میں شرکت کا شرف حاصل ہوا. بطور خاص شمشاد صاحب کا بھی ممنون ہوں. اور ابھی میں نے ایک جو عزیز بیلگامی صاحب کی جو توشیحی نظم سنی تو فی البدی ایک ربائی ہو گئی. یہ ڈاکٹر منشا الرحمان منشا صاحب مرحوم کلاشانی کو نظر کر رہا ان کو ربائی. اس کے بعد میں دو چار شعر تحت میں پڑھوں گا اور 2-3 شعر ترنم سے انشاءاللہ. تو ربائی میں پیش کر رہا ہوں. اجازت صدر صاحبہ سے. کیا ہے کہ تھا علم و ادب کا جن کے سر پر تاج. یہ بھی میں نے فی البدی ربائی کہی ہے بھائی، نظر ساری میں یہ کی ہے. تھا علم و ادب کا جن کے سر پر تاج، یاد اہل جہاں ان کو کرتے ہیں آج. علم و ادب کا جن کے سر پر تاج، یاد اہل جہاں ان کو کرتے ہیں یاد. آج یہ جشن منشا الرحماں منشا کرتا ہے انہیں پیش عقیدت کا خراج. جشن منشا الرحماں منشا کرتا ہے انہیں پیش عقیدت کا خراج. اب یہ 2-4 منٹ میں 2-4 تحت میں پیش کر دے رہا ہوں. رات بھی 12 بجنے والے ہیں. عرض کیا ہے کہ ہلکے پھلکی ہے. 1 بج رہا ہے. میں بدلتے ہوئے حالات پہ یہ کیا ہے کہ میں بدلتے ہوئے حالات پہ اکثر رویا، دیکھ کر شہر کا بدلا ہوا منظر رویا. میں بدلتے ہوئے حالات پہ اکثر رویا، دیکھ کر شہر کا بدلا ہوا منظر رویا. چپ ہوا رو کے جو پھر رویا مقرر رویا. چپ ہوا رو کے جو پھر رویا مقرر رویا. رو کے جب جی نہ بھرا میرا تو جی بھر رویا. جب جی نہ بھرا میرا تو جی بھر رویا. جیسے تیسے مجھے رونا کبھی آیا ہی نہیں، جیسے تیسے مجھے رونا کبھی آیا ہی نہیں. جب بھی رویا میں بہت سوچ سمجھ کر رویا. جب بھی رویا میں بہت سوچ سمجھ کر رویا. کہاں رونا ہے کتنا رونا ہے. بہرحال اور منحصر تھا میرا رونا بھی میری مرضی پر. منحصر تھا میرا رونا بھی میری مرضی پر. چند لمحے کبھی رویا کبھی دن بھر رویا. چند لمحے کبھی دن بھر رویا. اور میرے رونے کبھی آدھا بھر جاتا. اور میرے رونے کبھی انداز جدا تھا سب سے. میرے رونے کبھی انداز جدا تھا سب سے. روتے روتے جو ہنسی آئی تو ہنس کر رویا. رونے روتے جو ہنسی آئی تو ہنس کر رویا. اور مجھ کو رونے کا ہنر آ گیا روتے روتے.
مجھ کو رونے کا ہنر آ گیا روتے روتے, رونے والوں سے باہر تھا اور میں بہتر رویا. رونے والوں سے باہر تھا اور میں بہتر رویا, اور میرے رونے کا سلیقہ تھا ادب میں داخل. میرے رونے کا سلیقہ تھا ادب میں داخل. جب میں رویا حد آداب میں رہ کر رویا. حد آداب میں رہ کر رویا. مدتوں بعد ملا, آخری شکل نے کہ مدتوں بعد ملا جب میرا بچھڑا ہوا دوست, میں جسے کھو کے نہ رویا اسے پا کر رویا. میں جسے کھو کے نہ رویا پا کر رویا. رونا انسان کی فطرت میں شامل ہے. انسان دنیا میں روتے ہوئے آیا, پھر روتے ہنستے گزر گیا. 2-3 شعر اور برداشت کر لیں. ہنسنا وہی, ہنسنے کا بھی فطرت ہے انسان کی کہ اپنی بربادی کا منظر دیکھ کر ہنستا رہا. یہ شعر ہوا کہ وہ جو فلسطین پر بمباری ہوئی تو بچوں کو دیکھا کہ وہ جھنڈا لیے وہ ملبے پر کھڑے ہو کر ہنس رہے ہیں, اچھل رہے ہیں. ان بچوں کو معلوم کیا ہوا, تو اپنی بربادی کا منظر دیکھ کر ہنستا رہا. مجھ کو رونا چاہیے تھا میں مگر ہنستا رہا. مجھ کو رونا چاہیے تھا میں. دن بھی گزرا ہنستے ہنستے, رات بھر ہنستا رہا. یوں ہنسی آئی کہ میں ہر بات پر ہنستا رہا. یوں ہنسی آئی اور بات بھی ایسی نہ تھی جس پر ہنسی آتی مجھے. کیوں ہنسی آئی مجھے یہ سوچ کر ہنستا رہا. کیوں ہنسی آئی مجھے یہ سوچ کر ہنستا رہا. اور میرے ہنسنے پر آدب, میرے ہنسنے پر کسی کو بھی نہیں تھا اعتراض, اس لیے تو میں بلا خوف و خطر ہنستا رہا. اس لیے تو میں بلا خوف و خطر ہنستا. اب کوئی کیا ہنستا بھلا اس دکھ بھرے سنسار میں, وہ تو میں تھا جو کلیجہ تھام کر ہنستا رہا. اب 2-3 شعر سے برداشت کر لیں, 2-3 منٹ اور. اب کیا مطلب کیا, یہ ایک میں معرفتی غزل ہے, اس کے میں صرف 4 شعر پیش کروں گا چونکہ مطلب کے ساتھ. مطلب کیا ہے کہ جب پشیماں ہوئے ان پہ ہم, جب پشیماں ہوئے ان پہ ہم, جب پشیماں ہوئے ان پہ ہم, جتنے سجدے قضا ہو گئے. جب پشیماں ہوئے ان پہ ہم, جتنے سجدے قضا ہو گئے. ایک سجدہ ادا یوں کیا سارے سجدے ادا ہو گئے. ایک سجدہ ادا, اقبال نے کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, وہی ایک سجدہ ہے. ایک سجدہ ادا یوں کیا سارے سجدے ادا ہو. شعر دیکھیے گا کہ نیکیاں کر کے بس یہ ہوا, نیک بندوں میں نام آ گیا. نیکیاں کر کے بس یہ ہوا, نیک بندوں میں نام آ گیا. لطف توبہ کا آیا ہمیں, لطف توبہ کا آیا ہمیں, لطف توبہ کا آیا ہمیں. جب اسیر خطا ہو گئے کا آیا ہمیں, جب اسیر خطا ہو گئے. شعر کیا کہ شکریہ ساقی مہرباں, ایسی میں ہم نے پی تھی کہاں. شکریہ ساقی مہرباں, ایسی میں ہم نے پی تھی کہاں. جام عرفاں جو تو نے دیا, جام عرفاں جو تو نے دیا, جام عرفاں جو تو نے دیا. پی کے ہم پارسا ہو گئے. جام عرفاں جو تو نے دیا, پی کے ہم پارسا ہو گئے. اور رکھ دیا راہ حق میں قدم, ہو گئے دور دنیا کے غم.
रख दिया राह हक में कदम, हो गए दूर दुनिया के गम, और करके नजरे फना खुद को हम, करके नजरे फना खुद को हम, करके नजरे फना खुद को हम, आशनाए बका हो गए, नजरे फना खुद को हम, आशनाए बका हो। आखिरी शर्त क्या है कि आज भी कितने नमरूद हैं, कितने फिरऔन मौजूद हैं। वाह वाह क्या बात है। उस जमाने में नहीं थे, आज भी फिरौन नमरूद है, देख लिया अमेरिका में और बहुत जगह। आज भी कितने नमरूद हैं, कितने फिरऔन मौजूद हैं। ऐ खुदा तेरे होते हुए, ऐ खुदा तेरे होते हुए, ऐ खुदा तेरे होते हुए, तेरे बंदे खुदा हो गए। ऐ खुदा तेरे होते हुए, तेरे बंदे खुदा हो गए। आधा वर्ष। बहुत शुक्रिया आपका। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अनिल साहब। और आपने वो जो अपना कलाम अता किया जिसमें आप क्या तसलसल और रवानी से रो रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद अब तो एक शेर आएगा जिसमें आप कहेंगे कि मैं कभी अजान में रोया, कभी बहूर में रोया। तो वो क्या ही खूबसूरत कलाम था। शुक्रिया जी। बहुत खूबसूरत, बहुत आला तजवीज़ दी आपने। आधा वर्ष जी। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त खलील साहब। आधा वर्ष बहुत शुक्रिया। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया भाई बहुत।